ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ڈاکٹر احسن محمود، ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنسز سے. ہم تاریخ حدیث کے بارے میں پڑھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ تیسری صدی ہجری کے کچھ محدثین کا تعارف پڑھیں گے کہ ان کی حدیث کے بارے میں کون سی خدمات ہیں. تیسری صدی ہجری کے جو مشہور محدثین ہیں جنہوں نے علم حدیث کے بارے میں غیر معمولی خدمات سر انجام دی، ان میں سب سے پہلا کام صحائح ستہ کے مؤلفین کا آتا ہے. ان محدثین میں علی ابن مدینی، یحییٰ بن معین، ابو بکر ابن ابی شیبہ، ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، محمد بن جریر طبری، امام ابن خزیمہ، محمد بن سعد، اسحاق بن راہوے، امام احمد ابن حنبل، امام دارمی اور امام ابن قتیبہ کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کا مختصر تعارف آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. علی ابن مدینی رحمہ اللہ کا نام علی اور والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے اور معروف نام ابن مدینی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. حدیث کے نہایت مشہور اور ممتاز امام ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں اور علم حدیث میں بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں. علی ابن مدینی محدث ہونے کے ساتھ نقد رجال میں یکتائے روزگار شمار کیے جاتے ہیں. آپ نے بکثرت کتابیں لکھی جو نہایت مستند اور معتبر ہیں اور بعد کے محدثین نے آپ کے علمی کمال کا اعتراف کیا. امام سفیان بن عیینہ جو علی ابن مدینی رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں کہ علی ابن مدینی رحمہ اللہ جتنا کچھ مجھ سے سیکھتے ہیں میں اس سے زیادہ ان سے سیکھتا ہوں. امام حاکم نیشابوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں ابن مدینی رحمہ اللہ کی بہت ساری تالیفات کا ذکر کیا ہے، جن میں کتاب الضعفاء، کتاب المدلسین، کتاب الطبقات اور علل پر بہت ساری تصنیفات ہیں جو امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں اور علم حدیث میں ان کی خدمات ہیں. انہی کے ساتھ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تیسری صدی ہجری کے ان 4 بڑے ائمہ میں سے ہیں جن کی علم حدیث میں امامت کو تسلیم کیا گیا ہے. ان 4 ائمہ میں امام احمد ابن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام علی ابن مدینی اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ ہے. ابن معین رحمہ اللہ نے حدیث میں عبداللہ ابن مبارک، سفیان بن عیینہ، عبد الرحمن بن مہدی، حشیم، وکیع اور ان کے علاوہ دیگر محدثین سے استفادہ کیا اور آپ کے مشہور شاگردوں میں سے امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم اور امام بخاری رحمہم اللہ ہیں اور ان کے ساتھ امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ بھی انہی کے تلامذہ میں سے ہیں. امام ابن معین کی امانت، دیانت اور جلالت شان پر علماء کا اتفاق اور اجماع ہے. جرح و تعدیل کے فن میں، حدیث کے احوال کو ظاہر کرنے کے فن میں آپ کو درجہ کمال تھا. اور امام ابن معین کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ جس حدیث کو یحییٰ بن معین نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں. اور امام علی بن مدینی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین جیسا شخص میں نے نہیں دیکھا. اور امام حاکم رحمہ اللہ نے ان کی بہت ساری تالیفات کا ذکر کیا ہے جو خاص حدیث کے موضوع پر ہیں. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ حدیث کے تیسرے بڑے امام ہیں جن کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ان کے والد کا نام محمد بن ابی شیبہ تھا اور کوفہ سے ان کا تعلق تھا. آپ نے جن اساتذہ سے استفادہ کیا ان میں عبداللہ ابن مبارک، حشیم، جریر بن عبد الحمید، وکیع بن جراح اور اسی طرح یحییٰ بن سعید القطان، سفیان بن عیینہ اور زید بن ہارون ہیں. اور آپ کے مشہور شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہیں جن میں بڑے جلیل القدر نام ہیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ
اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ جیسے بہت بڑے بڑے محدثین ہیں۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ سکہ اور حدیث کے حافظ تھے۔ آپ کے فضل و کمال اور حفظ کا اعتراف علماء کی بہت بڑی تعداد نے کیا۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام کہتے ہیں کہ علم 4 علماء کے پاس رہا اور انہی پر ختم ہو گیا۔ ان میں ابو بکر ابن ابی شیبہ سب سے زیادہ احادیث کے حافظ تھے، امام احمد سب سے زیادہ فقیہ تھے، یحییٰ بن معین سب سے زیادہ حدیث کے جامع تھے، اور علی ابن مدینی سب سے زیادہ رجال اور علل کا علم رکھتے تھے۔ آپ نے احادیث جمع کی اور کئی ایک کتابیں مرتب کی اور 235 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح حدیث کے ایک بہت بڑے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کا نام عبداللہ بن عبد الکریم اور کنیت ابو زرع ہے۔ مشہور حفاظ حدیث میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے ہم عصر محدثین نے آپ کے علم، تقوی اور حفظ حدیث کی تعریف کی ہے۔ اسی دور کے دیگر محدثین پر آپ کو فوقیت دی ہے۔ علماء حدیث کہتے ہیں کہ امام ابو زرع رازی کو 7 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، اور جب آپ اپنی جوانی کی عمر میں امام احمد بن حنبل سے ملتے تو امام احمد صرف فرض نمازوں کی ادائیگی پر اکتفا کرتے تھے، سنن اور نوافل چھوڑ کر ابو زرع رحمہ اللہ کی مجلس میں شریک ہو جاتے، یعنی کہ جب ابو زرع رحمہ اللہ آتے تو امام احمد رحمہ اللہ فرض پڑھ کر فوراً ان کے پاس چلے جاتے تاکہ ان سے استفادہ کریں۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قتیبہ بن سعد سے لوگوں نے حدیث بیان کرنے کی درخواست کی۔ امام قتیبہ نے کہا میں اس وقت بیان کروں گا جب میری مجلس میں احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور دیگر لوگ آ جائیں۔ اس جواب پر لوگوں نے قتیبہ بن سعد سے کہا ہمارے ہاں ایک ایسا جوان ہے کہ آپ نے جس مجلس میں حدیث سنائی ہے اس نے آپ سے سن کر وہ تمام احادیث کو زبانی یاد کر لیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو زرع سے کہا ابو زرع اٹھو اور قتیبہ کی سب روایات کو سنا دو۔ چنانچہ ابو زرع اٹھے اور وہ ساری احادیث لوگوں کو لفظ بلفظ سنا دی۔ یہ دیکھ کر امام قتیبہ کو ابو زرع کے حافظہ پر حیرت ہوئی اور انہوں نے ابو زرع کو داد دی اور پھر حدیث بیان کرنا شروع کر دی۔ امام حاکم نے امام ابو زرع کو حدیث کے فقہا میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو حاتم رازی، آپ کا نام محمد ہے، سلسلہ نسب ابو حاتم بن محمد بن ادریس بن منذر بن داود بن مہران ہے۔ ابو حاتم رے کے رہنے والے تھے اس لیے رازی کہلاتے تھے۔ آپ کا نام بھی حفاظ حدیث میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آپ علل حدیث اور جرح و تعدیل کے علم سے پوری طرح باخبر تھے اور امام ابو زرع کے ہم عصر تھے، اور حدیث کی طلب کے لیے انہوں نے بہت زیادہ سفر کیے۔ ایک دن ابو حاتم نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہا بیٹے میں نے حدیث کی طلب میں 1000 فرسخ یعنی 3000 میل کا سفر پیدل طے کیا ہے۔ اسی طرح امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ ہے۔ آپ کا نام محمد کنیت ابو جعفر ہے۔ سلسلہ نسب ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب ہے۔ بغداد میں سکونت اختیار کی اور یہیں پر انہوں نے وفات پائی۔ آپ کا شمار امام نسائی اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے طبقہ میں ہوتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ و اساتذہ سے آپ نے استفادہ کیا۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد بہت بڑی ہے، جن میں احمد بن کامل، محمد بن عبداللہ شافعی اور ابن جعفر کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اپنے دور کے بہت بڑے امام اور پیشوا تھے۔ علماء فقہی اور تفسیری مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ کتاب اللہ کے حافظ تھے اور قراءت کے بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن کے معانی و مطالب میں بہت زیادہ بصیرت تھی اور احادیث کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ سفر کیے اور حدیث کے علم کو محفوظ کیا۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ حدیث کے علم میں بہت معروف محدث ہیں۔ آپ نے طلب حدیث کے ضمن میں رے، بغداد، بصرہ، کوفہ، شام، جزیرہ مصر اور واسط کا سفر کیا اور بکثرت محدثین سے استفادہ کیا۔ آپ کے شاگردوں میں جنہیں شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ان میں سے امام بخاری، امام مسلم، امام یحییٰ بن محمد بن حامد
ابو علی غسانی اور اسحاق بن سعد رحمہم اللہ ہیں۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنے دور کے علماء اور طلباء کے امام اور رہنما تھے۔ اسی طرح محمد بن سعد مشہور محدث ہیں۔ آپ امام، حافظ، مؤرخ اور محدث تھے۔ آپ کے والد حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ محمد بن سعد بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وفات پائی۔ محمد بن سعد نے محمد بن عمر واقدی سے استفادہ کیا۔ ان کے پاس جتنی روایات تھیں ان کا بیشتر حصہ انہوں نے محمد بن عمر واقدی سے لیا۔ آپ کے مشہور اساتذہ کے نام ابن عیینہ، یزید بن ہارون اور عبید اللہ بن موسیٰ ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے بصرہ، کوفہ، واسط، بغداد، مکہ و مدینہ، شام اور یمن کے علمی اسفار کیے۔ اسی طرح ان مشہور محدثین میں سے ایک بہت بڑا نام اسحاق بن راہوے کا ہے۔ آپ کا نام اسحاق، کنیت ابو یعقوب تھی۔ راہوے آپ کے والد ابراہیم رحمہ اللہ کا لقب ہے۔ امام ابن راہوے اپنے دور کے شیخ الشیوخ تھے اور امت مسلمہ کے امام اور پیشوا تھے۔ فقہ اور حدیث میں آپ کو امامت کا درجہ حاصل تھا اور ان علوم میں ان کی مہارت مسلمہ تھی۔ حفظ، صدق، ورع اور زہد کے اوصاف سے متصف تھے۔ طلب علم کے لیے عراق، حجاز، یمن اور شام کا سفر کیا، اور آپ کے مشہور اساتذہ میں جریر بن عبد الحمید، سفیان بن عیینہ، وکیع بن جراح اور اسی طرح آپ کے شاگردوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور ان میں بڑے بڑے نام امام بخاری، امام مسلم، محمد بن نصر مروزی، امام ترمذی اور احمد بن سلمہ ہے۔ امام ابن راہوے کہتے ہیں کہ یحییٰ بن آدم نے مجھ سے 2000 احادیث سنی اور اپنے پاس لکھی۔ امام ابن راہوے حفظ، اتقان، امامت اور صداقت میں ضرب المثل تھے۔ اور امام ابن راہوے سے پوچھا گیا کہ آپ کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نہیں جانتا 1,00,000 کیا ہیں، لیکن جو کچھ میں حدیث سنتا ہوں وہ میرے دل پر نقش ہو جاتی ہے اور یاد کی ہوئی احادیث کبھی دل سے فراموش نہیں ہوئی۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث اور فقہ کے معروف امام ہیں۔ 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ حدیث اور فقہ میں آپ کی امامت پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ آپ کی کتاب مسند ہر دور میں علماء کے ہاں مقبول ترین کتابوں میں شامل رہی اور مختلف علمی مراکز تک پہنچے، سفر کیا، اپنے دور کے مشہور و معروف اساتذہ کی خدمت میں رہے۔ آپ نے امام شافعی سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔ آپ کی علمی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر کئی ائمہ حدیث کا شمار آپ کے شاگردوں میں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح امام دارمی اور امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ یہ بھی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں جن کی حدیث کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں اور اپنی اپنی تالیفات ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس لیکچر میں ہم نے 3 صدی ہجری کے مشہور محدثین کا تعارف اور ان کی تالیفات کا تعارف انتہائی اختصار کے ساتھ کیا۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔